السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ نیا سٹور جو انسان شروع کرتا ہے تو اس کے اندر جو ہے نا کافی مشکلات آتی ہیں، تو بہت ہی زیادہ، کوئی تھوڑی بہت نہیں، بہت زیادہ مشکلات شروع میں آتی ہیں۔ ان مشکلات کے اندر انسان اگر تھوڑا سا صبر کر لے تو بہترین جو ہے نا کام چل سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تو باقی کاموں کے اندر بھی اس طرح مشکلات ہوتی ہیں، لیکن کرانہ سٹور کے اندر کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ سب سے مین چیز ہے اس کی ٹائمنگ کے حساب سے جو ہے نا اس کی مشکلات، سب سے مشکل یہ ہے کہ اس کے اندر ٹائم دینا۔ تو اس کرانے میں سب سے پہلے اگر آپ دکان اوپن کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے آپ صبح 6-7 بجے دکان اوپن کریں، کیونکہ صبح ناشتے کے لیے لوگوں کو بریڈ، ڈبل روٹی، انڈے اور اس کے علاوہ کریم وغیرہ، دودھ وغیرہ اور بسکٹ وغیرہ ایسی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو آپ اگر صبح دیر سے کھولیں گے تو ظاہری بات ہے کسٹمر جو ہے نا دوسری شاپ پہ چلا جائے گا، دوسری شاپ سے لے لے گا، کیونکہ کسٹمر جنرل سٹور کا ایسا ہوتا ہے کہ اس نے ظاہری بات ہے گھر سے آتا ہے، ضرورت کے لیے آتا ہے، ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں اسے چاہیے ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی شاپ بند ہوگی تو ظاہری بات ہے وہ دوسری دکان پہ چلا جائے گا اور دکان سے اس کو لینی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ٹائمنگ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اگر دکان آپ نے اوپن کرنی ہے یا اوپن کی ہوئی ہے، کوشش کریں اس کو ٹائمنگ دے، صبح جلدی سے جلدی کھولیں۔ جتنا جلدی کھولیں گے اتنا ہی جو ہے نا اچھا آپ کا کام ہوگا۔ آپ خود اس سے آئیڈیا لگائیں گے کہ کتنا زبردست کام جو ہے نا صبح کھولنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور صبح کے کام کے اندر ویسی بھی برکت ہے۔ اور مشکلات تو باقی کاموں کے اندر بھی ہوتی ہیں، لیکن جنرل سٹور کے اندر سب سے زیادہ یہ ہے کہ ٹائمنگ جو ہے نا، ٹائمنگ کی مشکلات جو ہے نا سب سے زیادہ ہے۔ اگر اسے آپ نے اچھا ٹائم دے دیا تو آپ نے 2-3 ماہ کے اندر جو ہے نا اسے ٹائم دے کے سٹارٹ کیا، اور اسے 2-3 ماہ کے اندر اسی طرح روٹین وائز آپ اس کی اوپننگ جو ہے نا آپ نے ٹائم پہ کی تو دیکھیں گے انشاءاللہ کاروبار بہت بہتر ہو جائے گا۔ اگر آپ ٹائم نہیں دے سکتے، صبح کا ٹائم پہ آپ لیٹ کرتے ہیں دکان کو، پھر آپ کا کام بہت زیادہ اس کے اندر سیل کے اندر فرق جو ہے نا آپ کو پتہ چلے گا، نظر آئے گا کہ اس کام کے اندر کس چیز کا فرق ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ادھار، نیا دکاندار ہوتا ہے اسے آئیڈیا نہیں ہوتا، اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا، تو بعض لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا کتنا ادھار دینا ہے، کیا کرنا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ اس نے 10 لاکھ کا سامان ڈالا، 10 لاکھ کے اندر جو ہے نا کسٹمر شروع سے آنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے کسٹمر جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ بھائی نئی دکان ڈالی ہے اور ہم نے کون سے پیسے دینے ہیں، چلو آؤ اس سے بھی ادھار لے لیتے ہیں، اور وہ ایسے کرتے ہیں کہ شروع میں آپ سے کچھ دن نقد لے کے جائیں گے، آپ کے ساتھ دعا سلام گپ شپ کریں گے، پھر کہیں گے بھائی مجھے 20,000 کا 30,000 کا سامان چاہیے، آپ مجھے سامان دے دیں، میں یکم کو آپ کو جو ہے نا پیمنٹ کر دوں گا۔ سامان تو وہ لے کے چلے جاتے ہیں، پھر یکم آتی ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کدھر گئے ہیں کدھر نہیں گئے۔ تو اس طرح کے اگر آپ کے پاس 5-6 کسٹمر آ گئے تو آپ کا سیدھا 2-2.5-3 لاکھ روپے جو ہے نا وہ بند ہو گیا۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کی سیل میں بھی آٹومیٹیکلی فرق آ جائے گا۔ سیل میں فرق اس لیے آئے گا کہ 2-3 لاکھ روپے آپ کی دکان سے نکل گیا، وہ جو 2-3 لاکھ کا سامان تھا وہ نکل گیا، ابھی پیچھے جو سامان بچا ہے وہ 7 لاکھ کا، تو وہ جو سامان ہے اس کے اندر کافی چیزیں جو ہے نا شارٹ ہو جاتی ہیں، ان شارٹیج کی وجہ سے آپ کی سیل پہ خود بہت فرق آ جاتا ہے۔ تو آپ اگر محلے میں آپ دکان اوپن کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اچھے بندے آپ محلے کے اندر جو دینے والے ہیں، ہفتے کے اندر، 15 دن کے اندر، 2 دن کے اندر، 3 دن کے اندر یا مہینے کے اندر بھی دے دیتے ہیں تو آپ انہیں دیں، لیکن وہ بھی زیادہ نہیں، کیونکہ لمیٹڈ سٹاک دیں۔ اس کی وجہ یہ جنرل سٹور کا کام ہے ہی ایسا کہ ہر گھر کی ضرورت ہے، تو ہر بندے کو یہ سامان چاہیے ہوتا ہے۔ آپ اگر ادھار دینا شروع کر دیں تو کوئی بھی بندہ اسے انکار نہیں کرے گا، جس کے پاس پیسے ہوں گے بھی وہ بھی آپ سے ادھار لے کے جائے گا۔ تو کوشش اس میں یہ کرنی ہے کہ ادھار جو ہے نا بالکل آپ اگر بند کریں گے تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا، اس سے جو ہے نا آپ کی دکانداری پہ اتنا اثر نہیں پڑے گا جتنا ادھار دے کے پڑے گا۔ ادھار کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ادھار لے کے چلے جاتے ہیں، دوبارہ جو ہے نا ریٹرن والی طرف، دینے والی طرف ان کا کوئی موڈ ہی نہیں ہوتا، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بھائی نیا دکاندار ہے، خیر ایسے چلتا رہے گا۔ آپ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے مانگ کے تھکتے جائیں گے تو سالوں گزر جائیں گے، سال 2 سال، کبھی مل گئے کبھی نہیں ملے، تو یہ جو ہے نا آپ کے لیے بہت بڑی ٹینشن کا باعث بنتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ادھار بالکل بھی جو ہے نا نہ دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر اچھے بندے ملتے ہیں تو اچھے بندوں کو بے شک منتھلی ادھار دیں، اس سے بھی جو ہے نا بڑا فرق پڑتا ہے۔ اگر 40-50 ہزار روپے کا یا لاکھ روپے کا ادھار جاتا ہے
تو دینے والے لوگ ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے انسان اٹھا کے کسی اور طرف لگا لیتا ہے، کٹھی یک مشت جو ہے نا وہ رقم مل جاتی ہے تو اسے جو ہے نا اٹھا کے کسی اور جگہ انویسٹ کر سکتا ہے، وہ آٹے میں کر سکتا ہے، چینی میں کر سکتا ہے، گھی میں کر سکتا ہے، آئل میں، مختلف چیزوں میں. تو اس چیز کا بڑا خیال کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ خریداری کے اندر بہت کوشش کرنی ہے کہ جب بھی آپ مارکیٹ جائیں گے آپ نے کیش کا جو ہے نا سامان خریدنا ہے تو کبھی بھی ایک دکاندار سے سارا سامان نہیں خریدنا. اس میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک دکاندار جو ہے نا ایک چیز کا ریٹ جو ہے کم بتاتا ہے اور ساتھ میں دوسری چیز کا جو ہے نا ریٹ زیادہ لگا لیتا ہے جس کا آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا. آپ ایک چیز کو دیکھ کے ریٹ لیتے ہیں کہ بھائی اس کا ریٹ تو بہت کم ہے، ایک نہ یا 2-3 چیزوں کا ریٹ کم بتا دے گا تو آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ اس کا ریٹ تو بہت کم ہے تو اس سے لہٰذا اس سے خریدنا چاہیے، نہ کہ دور کسی اور دکان پہ جاؤ. تو اس طرح بالکل بھی نہیں کرنا. مارکیٹ جا کے 8-10 دکانیں، 4 دکانیں، 5 جتنا آپ گھوم سکتے ہیں اتنی وزٹ کرنی ہے. وزٹ کر کے اس کے بعد آپ نے جو ہے نا فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے سامان جو ہے نا کس سے لینا ہے. تو اس چیز کو جو ہے نا اس چیز کا بڑا خیال کرنا ہے کہ خریداری آپ کی اگر سستی ہوگی، اچھی ہوگی تو آپ لا کے دکان پہ بھی اسے اچھی اور سستی چیز جو ہے نا بیچ سکتے ہیں. اور کوشش کرنی ہے کہ ورائٹی ساری پوری ہونی چاہیے، بے شک تھوڑی ہو لیکن ورائٹی ہو، پوری ہو. اور دوسرا ہے کوالٹی. جس بھی دکان سے لیں گے کوالٹی سے بالکل جو ہے نا کمپرومائز نہیں کرنا. کوالٹی بالکل جو ہے نا اچھی اور ایک نمبر چیز ہونی چاہیے. اس کی وجہ سے آپ کی دکانداری آپ دیکھیں گے کہ بہت زبردست ہو جائے گی. اگر آپ کوالٹی اچھی نہیں رکھیں گے، کم پیسوں والی چیز لا کے رکھیں گے تو اس سے تو کام تو وقتی طور پہ آپ کا چلے گا لیکن جو ہے نا آپ دیکھیں گے آپ کی سیل پہ بہت فرق پڑے گا. آپ شروع سے کوشش کریں دکان کھول رہے ہیں تو ایک نمبر چیز، اچھی کوالٹی والی چیز رکھیں گے تو اس سے آپ کی دکان کا بہت فرق پڑے گا. تو اس کے لیے نا آپ نے ہمارے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں. جزاک اللہ.